کیسے ہیں عفان بھائی؟ میں بالکل ٹھیک. السلام علیکم. اور آپ بہت محنت کرتے ہیں, کیپ اٹ اپ. تھینک یو. ہم رات کے 2 بجے بیٹھے ہیں, 2:13 کا ٹائم ہے آپ کے موبائل. الحمدللہ. عفان بھائی ایک تو یہ بتائیں کہ شلوار قمیض روٹین میں پہنتے رہتے ہیں یا میں نے آج آپ کو میں شلوار قمیض زیادہ پہنتا ہوں پینٹ شرٹ سے. اچھا, میں نے پھر شاید آپ کو زیادہ کلینک میں دیکھا تو وہاں پہ آپ. میرے ایک استاد ہیں سعد خالد نیاز صاحب, میں کلینک میں بھی شلوار قمیض اور کوٹ پینٹ زیادہ پہنتا ہوں, پینٹ نہیں یوز کرتا. تو ان کا قد بھی کافی ہائٹڈ ہیں سعد خالد نیاز صاحب. تو میرا بھی ایک دفعہ میری ان سے بات ہو رہی تھی نا, اب مجھے نہیں پتا لوگ اس سے ایگری کریں گے کہ نہیں کریں گے, لیکن جن لوگوں کی ہائٹ زیادہ ہوتی ہے نا وہ لوگ تھوڑے انکمفی ہوتے ہیں پینٹ شرٹ میں. میں تو ہوتا ہوں, مجھے نہیں پینٹ شرٹ پسند, بالکل نہیں پسند. اچھا عفان بھائی, آج میں نا آپ کے ساتھ تھوڑی چینج کرتا ہوں. پوڈ کاسٹ روٹین میں ہم جو باتیں کرتے ہیں میڈیکل پہ اور اس پہ کر لیتے ہیں, لیکن میں نے کیونکہ آپ کے شروع سے کچھ کالم بھی پڑھے, آپ تو زمانے طالب علم سے لکھ رہے ہیں, تو آپ یہ جو لکھتے ہیں اس کے لیے آپ نے خود کیا پڑھا ہے, کیا ریسرچ ہے آپ کی میڈیکل کے علاوہ؟ عشق پہ, تصوف پہ آپ بڑی بات کرتے ہیں. پچھلے دنوں ہم سیمینار میں کٹھے تھے تنویر نانڈا کے, وہاں بھی آپ نے بڑی اس پہ تصوف پہ بات کی, وہ ریل پہ آپ کی بڑی وائرل کی. تو یہ عشق تصوف کیا ہے اور آپ کے پاس یہ سارا نالج کدھر سے؟ اچھا, میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں حافظ بھائی, آپ کو تو خیر یہ بات پتہ ہی, آڈینس کو شاید نہیں پتا. میں 2003-04 سے نا نونہال رسالے میں, اس کے بعد نوائے وقت اخبار میں, پھر 10 سال ایکسپریس اخبار میں لکھتا ہی رہا ہوں. یہ جو ورچوئل دور ہے نا, جیسے آپ نے امیزون پہ, اب لوگوں کو آپ کو اب کامیابی نظر آتی ہے, وہ جب آپ پیکنگ کیا کرتے تھے یو کے میں گراج میں بیٹھ کے, وہ نہیں نظر آتی. تو آپ کا اور میرا دور, آپ ماشاءاللہ ان خوش نصیبوں میں سے ہو جنہوں نے محنت کی. لیکن سوشل میڈیا کا جہاں تک تعلق ہے, آئی تھنک یو آر ون آف دی موسٹ ریپڈلی گروئنگ پرسنز فیس آف سوشل میڈیا, مطلب جس نے بڑا ریپڈ گرو کیا ہے. ادروائز ایسا سینیریو سوشل میڈیا پہ بھی نہیں ہوتا, اور جو باقی لوگ ہوتے ہیں اسٹرگل ہوتی ہے. تو میں لکھاری ہی تھا, لکھاری ہوں, لکھاری ہی رہوں گا. اب آگے سوال پڑھنے کی, دیکھیں میڈیکل بعد میں شروع ہوئی, میرا پڑھنا پہلے شروع ہوا. میں چھوٹا سا تھا تو حکیم محمد سعید کے میں نونہال رسالے پڑھا کرتا تھا. اس کے بعد تھرو آؤٹ اب تک مجھے نہیں لگتا میں نے کوئی زاویہ چھوڑا ہو, میں نے الف شفق چھوڑی ہو, میں نے رومی کی کتابیں چھوڑی ہوں, میں نے, اور پھر قائد اعظم میڈیکل کالج میرے ہاسٹل ڈیز میں اتنا ڈھیر ہوتا تھا ادب تصوف کی کتابوں کا, بانو قدسیہ کا. آج بھی میں میری پڑھائی پتہ ہے کیسی ہوتی ہے میڈیکل میں, یہ ہوتا ہے کہ میں کوئی لیٹسٹ اپڈیٹ آئے, کوئی ریسرچ آئے, میں وہ پڑھ لیتا ہوں. لیکن ابھی بھی میری یہ روٹین ہے کہ میں میڈیکل کے ساتھ, اگر میں نے رات مطالعہ کرنا ہے نا, تو میں اگر گھنٹہ میڈیکل پڑھوں گا تو میں گھنٹہ پھر اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے میں روح کو پڑھوں گا. میڈیکل از آئی ایم اسٹڈنگ جسم, روح کو پڑھنے کے لیے میں لازمی زاویہ کی کوئی کتاب کھول لوں گا, پہلے سے پڑھی ہوئی دوبارہ کھول لوں گا. اچھا, سونے لگا ہوں واصف علی واصف صاحب کی کوئی آڈیو چلا لوں گا اور میں لیٹا رہوں گا تکیے کے پاس نا, وہ پڑی رہے گی. اچھا, میں یہ بات آپ کو بتاتا چلوں, مجھے میری نا روح کو سکون ملتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو میری روح چاہ رہی ہے, مطلب میری روح کو وہ چیز چاہیے. مجھے اتنا سکون ملتا ہے, جو لوگ مجھے کیمرے پہ دیکھ رہے ہیں کر کے تو دیکھیں آپ, 1-1.5 گھنٹہ نا اس مادیت کے دور میں نا مطالعہ کر کے دیکھیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جسم نہیں لکھا, روح لکھی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں ایون لوگ پڑھیں, لوگ بات کرتے ہیں بہت سارے لوگوں پہ کہ یہ لکھاری, ایون اشفاق صاحب پہ لوگ یہ بلیم کر دیتے ہیں, ان سب نے روح لکھی ہے, انہوں نے جسم نہیں لکھا. تو آپ پڑھیں, آپ لازمی پڑھیں, اور آپ خود دیکھیے گا آپ کو اتنا اچھی نیند آئے گی, آپ ایک آؤٹ آف ورلڈ ہو جائیں گے. آپ واصفیت کو پڑھیں, واصف علی واصف صاحب کے عشق کو پڑھیں, ان کے کوٹس پڑھیں, آپ کو بہت سکون ملے گا. وہ کنیکٹیوٹی کا ٹائم ہوتا ہے, جیسے آپ تہجد میں سجدہ کرتے ہیں نا, تو وہ اس طرح کی کنیکٹیوٹی فیل ہوگی جب آپ اپنی روح سے بات کریں گے, اور روح آپ کی تبھی بات کرے گی جب آپ ان کو پڑھیں گے. بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ میں ایک دفعہ پڑھا, نازش میری کسی بات پہ نا چاکی ہوئی, میں غصے میں جا کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے, رات کا ٹائم تھا 3 بجے, میں نے بانو قدسیہ کی نا کتاب پڑھنی شروع کر دی. اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ جو مرد ہوتا ہے نا, آپ مرد کو اپنی زندگی میں لائیں تو پنجرے کا جیسے لائیں کہ جیسے آپ پرندہ پنجرے میں لے آئیں, لیکن اس پرندے کو پنجرے میں لانے کے بعد اس کو یہ احساس نہ ہونے دیں, اگر آپ نے پنجرے کے باہر قفس تالا باندھا ہے تو یہ نہ ہو کہ وہ تالا اس پرندے کے دل پہ بھی بند جائے, اس کا دروازہ کھلا رہنے دیں, اسے سانس آنے دیں, اسے ہوا آنے دیں. تو ایک جب میاں بیوی کی, مرد عورت کی اکٹھے زندگی شروع ہوتی ہے, تو ایک اس کی زندگی ہے, ایک میری زندگی ہے, اور ایک ہم دونوں کی مشترکہ زندگی ہے.
اچھا میں نے وہی لائنیں نا ایز اٹ از رات کے 3 بجے نازش کو واٹس ایپ کر دیں بانو قدسیہ کی. ٹھیک ہے. وہ بھی کسی کنیکٹیوٹی کی فیز میں ہوگی. وہ تو ماشاء اللہ اتنی اللہ والی ہے کہ وہ تو خیرات اور یہ تو بہت زیادہ کرتی ہے نازش. تو اس کو میں سوری کا میسیج آ گیا 1 منٹ بعد. تو مجھے وہاں احساس ہوا کہ یہ جو کنیکٹیوٹی ہے ہم لوگ ان بزرگوں کو پڑھنا ہی چھوڑ گئے ہیں. تو مطالعہ کریں. میں تو پھر کہوں گا آپ لازمی, اور میرا بچپن سے یہ چیز رہی ہے. اسی لیے آپ نے مجھے ایون آپ نے ماشاء اللہ وہاں جب آپ تو مطالعے کے لیے لوگوں کو بتانے کے لیے وہ 2 لاکھ روپے کے جو اسٹیک والا معاملہ ہے تو اس میں بڑی انفارمیشن تھی یار, اس گائے کی پوری ہسٹری, اس شہر کی ہسٹری ہمیں پتہ لگا. میں نے پڑھا اس کو. تو لوگ یہ نہیں دیکھتے. میں کہتا ہوں 2 لاکھ کی جگہ اگر وہ اسٹیک 10 لاکھ کا بھی ہوتا, اس سے جو نالج اور انفارمیشن لوگوں کو ملا ہے. ہم لوگوں نے مادیت دیکھ لی نا, ہم نے وہ 2 لاکھ دیکھا, ہم نے اس گائے کی, اس کی پرورش اور اس کی وہ تاریخ یا کیوں جاپان میں وہ مہنگی ہے, ہم نے اس ہسٹری کو نہیں پڑھا. لیکن اگر اس کو کوئی ادب کے لحاظ سے دیکھے گا تو وہ اس کو زیادہ آن کرے گا.